جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو 3 دن تک آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور آپ کچھ پی بھی نہیں رہے تھے، یعنی اپنی والدہ کا دودھ بھی نہیں پی رہے تھے۔ ان کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، وہ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اس بچے نے کچھ بھی پیا نہیں اور آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ اب دیکھیں، ایک ہے شعور جو انسان کو آتا ہے پیدائش کے بعد، اور ایک شعور ایسا تھا جو پیدائش سے پہلے ملا، اور وہ کس کو ملا؟ وہ علی بن ابی طالب تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کی ایک ایسی اور اسرار ہستی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنی آنکھیں کھولی، اور جب ان کی والدہ نے حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا، اسی وقت انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے جو چہرہ مبارک دیکھا وہ اپنے محبوب کا دیکھا، اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا، اور اس عکس کو اپنی روح میں محفوظ کر لیا، اس روح کو اپنے دل و جان میں محفوظ کر لیا۔ اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں گئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال دی۔ آپ کو پتہ ہے مولا کائنات کتنے فصیح تھے، فصاحت اور بلاغت مولا کائنات کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اس فصاحت اور بلاغت کا جو اثر تھا وہ لعاب دہن کا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مبارک منہ میں اپنی زبان دے کے ڈالا تھا۔ آپ جتنے بھی یہاں اکٹھے ہوئے ہو نا، یہ بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد علی کے راستے پہ کسی کو چلایا جاتا ہے۔ علی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات میں اپنی زبان مبارک دیتے رہے کہ علی اس زبان کو چوستے رہو۔ اس لعاب دہن کی کیا معرفت ہوگی، اس لعاب دہن کا کیا کمال ہوگا، اس لعاب دہن کا کیا معرفت ہوگی۔ یہ جو خیبر کا قلعہ مولا کائنات نے فتح کیا تھا، اس کے پیچھے کس چیز کا تھا ہاتھ؟ اس رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی وہ چاہت آئی کہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے جو کل علی کو دیا جائے گا۔ اس وقت تو نہیں پتا تھا نا علی کو دیا جائے گا، اس وقت تو یہ تھا کہ کل میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے، اور گواہی بھی کس کی مبارک زبان سے، جو دنیا اور کائنات کی سب سے سچی زبان ہے۔ اور جب مولا کائنات کو بلایا گیا تو مولا کائنات خیبر میں تھوڑی تھے، کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے۔ تو خیبر اور مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے، کوئی جانتا ہے؟ یعنی بلایا جائے اور فوراً بندہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مولا کائنات کیسے پہنچے وہاں پر؟ اسے کہتے ہیں طی الارض، کہ جہاں سوچا وہاں قدم لگتا ہے۔ یہ رجال الغیب کی صفت ہے۔ زمانے میں 1002 رجال الغیب ہر وقت
کام کر رہے ہیں. 1000 ہر عدد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. 1002 کے عدد کتنے ہو گئے؟ 1 + 0 + 0 + 2. اس کو جمع کرو تو کیا بنتا ہے؟ 3. ہر عدد کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے. جیسے 7 دن ہے، 7 طواف کے چکر ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اس طریقے سے. تو حضرت علی کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. آنکھیں تھوڑی خراب تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں رکھا. وہ علی کی آنکھوں میں لعاب دہن ایسا لگا کہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھیجا گیا کہ علی تم جاؤ اور خیبر فتح کرو جا کر، تو مولا کا نام فرماتے ہیں یہ 3 انگلیاں تھیں. تو جو خیبر کو کھڑا تھا میں نے، اور ایک جو مولا کائنات کی ریاضت تھی وہ سورۃ مزمل پہ تھی. یہ سورۃ مزمل کا بھی کمال تھا، اور سورۃ مزمل سے بڑا کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کا تھا. کیونکہ سورۃ مزمل تو مولا کائنات نے خود پڑھنی تھی نا. اب مولا کائنات کی سورۃ مزمل پڑھنا اس کا بھی ایک اثر تھا، مگر اس سے بڑا اثر نبی پاک کے لعاب دہن کا تھا. کہ لعاب دہن، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ علی اس معرفت کو سمجھ ہی سب سکتے جب لعاب دہن ان کے اندر ہوتا. تو جس کے اندر نبی کا لعاب ہو اس کی یہ معرفت کا عالم ہے، اور جس کے اندر نبی کا خون ہو، کیا خیال؟ پھر اس خون کو تربیت دی جائے. روحانیت میں اس خون کو، یعنی اس شخص کو جو عالم سے ہو، ان کے اندر علم اور حلم، علم اور حلم یہ اللہ نے ازل سے رکھا ہے. ایک علم ہے جو خاص طور پر مولا کائنات کی نسل میں چلا، اور وہ سے کہتے ہیں شغل جبرائیل. کیا کہتے ہیں؟ شغل جبرائیل. وہ ایک ایسا شغل ہے جس کی تعلیم مولا کائنات خود عطا فرماتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، یا خواجہ خضر علیہ السلام عطا فرماتے ہیں. اور وہ ایک ایسا علم ہے کہ آپ کے سامنے کائنات کے دروازے، کائنات کے علم، کائنات کے راز آپ کے سامنے ایسے کھلتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، ایسے جیسے کتاب کھلی ہو، ایسے اس کائنات کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب ابھی ان کا وجود اس دنیا میں نہیں تھا، جنت میں تھے، ان کی روح مبارک جب جنت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میرے دوست کو جنت کی سیر تو کرواؤ. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ٹھیک ہے. آپ نے آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو ساتھ لیا، پھر جنت کا کونا کونا، کریا کریا، گلی نکر، محلے محلات، گھر، ہر چیز دکھانا شروع کی کہ آدم یہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہے، یہ حسن ہے جنت کا. ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام ٹھہر گئے، رک گئے. ایک ہستی بڑی حسن و جمال، خوبصورت، پروقار اور روب و جلال ایک ہستی تشریف فرما ہے. ان کے سر پہ تاج ہے، اور گلے میں ایک ہار ہے، اور 2 ٹاپس ہیں جسے کانٹے کہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام ہلکا سا مسکرائے اور فرمانے لگے کہ یہ آپ کی نسل میں سے ہوں گی،
اور یہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کے سر پہ تاج ہے نا، یہ ان کے بابا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے جو گلے میں ہار ہے نا، وہ ان کے شوہر ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور جو ان کے دو کانٹے ہیں نا کان میں، دائیں اور بائیں میں، یہ ان کے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین. یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ جب آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے. اب جب اس وقت جب ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی ابھی. کب کا واقعہ ہوگا؟ بہت پرانا، بہت پرانا، جس کا مطلب ہے یہ ہستیاں کب سے ہیں. یہ دنیا تو اب بنی نا چند لاکھ سال پہلے. یہ تو تب سے جب ابھی وجود نہیں آیا تھا دنیا کا، نام بھی نہیں تھا دنیا بھی وہ کچھ چیز ہوگی. یہ سب سے پہلی ہستیاں ہیں 5. اگر کسی کو ان ہستیوں کی سمجھ آ جائے، سمجھ تو نہیں آتی، اگر کوئی ان سے محبت کرے. آپ نے ایک حدیث سنی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو سمجھ لے فقر و فاقہ تیری طرف آئے گا، جیسے جیسے اونچائی سے پانی آتا ہے. میں نے کسی آج تک ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس نے اہل بیت سے محبت کی ہو اور اس کے اوپر غربت آئی ہو. میں نے نہیں دیکھا. میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہو اور اللہ نے کہا تمہیں تنگ دستی دے گی، غربت دے گی. دیکھیں عربی نا بڑا ایک جو زبان ہے بڑی فصیح ہے. حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ نے ایک میسج بھیجا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک محفل میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ جس نے بھی اس در سے محبت کی، جس نے بھی اس گھر سے محبت کی، جس نے بھی اہل بیت سے محبت کی، فقر فاقہ تنگدستی مشکل وقت ان سے ٹال دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. دیکھیں کتابوں کی دنیا اور ہے، مشاہدات کی دنیا اور ہے. لکھے ہوئے کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی کر سکتا ہے نا، اس کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت ان کے گھر والوں سے محبت کرے فقر فاقہ تنگدستی آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے تو جس کو بھی اس چیز کی تلقین کی کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا تیرا جینا مرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے لازمی ہونا چاہیے. اللہ نے ان کے حالات ضرور بدلے ہیں، کسی کو تھوڑا وقت لگتا ہے، کسی کو تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے، مگر اگر کوئی بندہ ایک مستقل مزاجی سے چلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب ملا، کس وجہ سے ملا؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کی محبت میں پایا. یعنی اگر مجھے نبی پاک ملے وہ میں نے اہل بیت سے جو محبت کی اس کی وجہ سے ملے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضرت امام حسین تھے، چھوٹے بچے تھے. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے غلام زادے، اے ہمارے غلام. تو وہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر تھے انہیں تھوڑا سا غصہ آیا کہ یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. وہ اپنے بابا کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ حسین یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسین نے واقعی یہ کہا ہے کہ تم
اور ہم سب غلام زادے ان کے، ہم غلام ہیں۔ تو فرمایا ہاں، انہوں نے کہا ہے۔ تو فرمایا یہ قلم اور پینسل پکڑ، قلم اور کاغذ پکڑ اور جا اور لکھوا کے لے کے آ۔ اگر وہ یہ لکھ دے تو ہمارے لیے یہ باعث نجات ہے۔ کون ہستی ایسا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر اتنی بڑی ہستی یہ بات کر سکتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں کہ مجھے اہل بیت کی جو محبت سے میرا نبی ملا، تو جس کو نبی مل سکتا ہے، یعنی جس کو رب مل سکتا ہے، جس کو نبی ملا اس کو رب تو ملے گا۔ تو جس کو یہ مل سکتے ہیں تو دنیا کے مسائل کیا چیز ہے؟ ویسے ہی سرفراز شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا شاہ صاحب کیا کام کروں گے میں روحانیت میں؟ تو فرمان لگے صاحب جو کام کسی مولوی کے پاس کا نہیں ہوتا نا، وہ اللہ کے بندوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نے اصل کہ وہ کیا نہیں کر سکتے؟ تو وہ فرمانے لگے دیکھیں، جب تک ایک انسان کے پاس عمل نہ ہو، عمل یعنی تیرا جو عمل ہے، تیرا جو لوگوں کو بولنا ہے، اس کے اندر اگر جب تک عمل اٹیچ نہیں ہوگا، وہ تیرا بولنا اس کی تاثیر نہیں ہوگی، اس کی تاثیر نہیں۔ تو نے لوگوں کو عمل کر کے دکھانا ہے، اور پھر نوجوان تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب دیکھیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی بوڑھے کم ہیں، جوان زیادہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اہل بیت کی محبت کو لگا دیا؟ آپ خوش قسمت ہو، میں بار بار ہر محفل میں آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ خوش قسمت ہو۔ یہ بھی نہیں پتا چلے گا، یہ پتا چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، کن محفلوں میں بیٹھتے رہے، کہاں جاتے رہے، وہاں پر کیا آج کیا بندے کی چاہت ہوتی، قبر میں کون آئے گا ہمیں بچانے کے لیے، اس چیز سے، اس قبر کی سختی سے بچانے کے لیے، ان سوالات کی سختی سے بچانے کے لیے کون آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آج ہم نے ان سے وہ رابطہ نہ رکھا، ان کی آل سے وہ محبت نہ رکھی، تو کل کس طرح آپ ان کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ آپ کچھ نہ کرو، آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہدیہ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ہدیہ جس کو سمجھ آ جاتا ہے نا ہدیہ کی چیز ہے، وہ بندہ بڑی بڑی باتوں کو کہتا ہے یہ تو عبادتیں تو ہیں، یہ سارا کچھ ہے، مگر یہ جو ہدیہ ہے نا یہ تو ایسے ہے جیسے نکلا تیر اور نشانے پہ لگتا ہے جا کے۔ تو مولا کائنات کی جو یوم ولادت ہے، یہ بھی مومنین کے لیے نا، جو اللہ کے دوست ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے ایک عید ہے۔ لوگ اپنے والدین کی برسی کو یاد رکھتے ہیں، اپنے جو ان کے اولیاء کرام ہیں ان کی برسی کے دن، ان کی پیدائش کے دن یاد رکھتے ہیں، اپنے بڑوں کے دن یاد رکھتے ہیں۔ جس کا جو بڑا ہو پھر اس کا دن یاد رکھتا ہے نا۔ آپ نے بس ایک یاد رکھنی ہے بات، جس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ میں دراصل یہ جو محفل ہم نے سجائی یہ صرف یاد دہانی ہے کہ اہل بیت کو نہیں بھولنا کبھی بھی۔ جو انہیں نہیں بھولتا وہ انہیں اور ان کی نسل کو کبھی نہیں بھولتے، وہ بھی۔ آپ نے نہیں بھولنا، میں نے نہیں بھولنا۔ آج آپ انہیں یاد رکھو، یہ آپ اور آپ کی نسلوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کبھی مت بھولنا، کبھی کوئی مشکل آ جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو خاتون جنت کو یاد کرو، اللہ کے سامنے ان کا وسیلہ پیش کرو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے اللہ حل کر کے دکھائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے آپ کہ وہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، کہ اس کی پیمائش کم ہے، تو اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہے نا، جو فضل، اگر فضل کو کوئی نام دیا جائے، فضل کی اگر کوئی شکل صورت ہو،
وہ اہل بیت ہے، اہل بیت ہے، اہل بیت ہے۔ اہل بیت ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہماری اگر ان سے محبت ہے تو ہماری بخشش کی ضمانت ہے، یہ بخشش کی ضمانت ہے۔ جتنے تکوین کے معاملات ہیں نا، تکوین کے معاملات اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا کیا ہے، جتنے میرے ساتھ پرانے چل رہے ہیں ان کو تکوین کھول کھول کے سمجھا چکا ہوں کہ تکوینی معاملات کیا ہے، اور کئی چہروں نے یہاں بیٹھے ہوئے تکوین کے وہ معاملات، وہ تکوین کی دنیا دیکھ چکے ہیں، اس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں، کئی ہیں، اس دنیا کو دیکھ کے آئے ہیں، جنات کی دنیا کو دیکھا، فرشتوں کی دنیا کو دیکھا، دوسرے عالمین کی مخلوق کو دیکھا، دوسرے عالمین میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرام وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے جب تکوین کے معاملات چلانے ہوتے ہیں نا تو ایک فرشتے کا حکم دیا جاتا ہے جو سدرۃ المنتہا وہ جو درخت ہے پیری کا اس کے اوپر بیٹھتا ہے، تو وہ پھر فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور جتنے تکوین کے معاملات ہیں پھر حضرت علی کو مولا کائنات کو بتائے جاتے ہیں کہ علی یہ کام کرنا ہے، تو پھر حضرت علی اس تکوین کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں تکوین کے، ان کی جتنی وسیع سیکٹریٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت علی ہی سنبھالتے ہیں۔ جب آپ نے داخل ہونا ہے نا دوسری دنیا میں، جب آپ نے ولایت کی طرف جانا ہے تو ایک رجسٹر ہے مولا کائنات کے پاس جہاں پر آپ کا نام لکھا جاتا ہے، وہاں پر آپ کا باقاعدہ ایک نمبر آپ کو الاٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا نمبر ہے، یہ آپ کا نام ہے۔ رول نمبر دیکھیں کبھی آپ، بس رول نمبر ایسے ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسا فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ لوگ ہوتے نا بابا تاج الدین کی زندگی میں تو آپ نے بابا تاج الدین کو دیکھنا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کیسی حالت بنا رکھی ہے انہوں نے، ابھی تو تم سب نام لیتے ہو بابا تاج الدین کا۔ تو فرماتے ہیں اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی ریاضت کے دنوں میں دیکھ لیتے تو آپ لوگ کبھی نہ کہتے کہ یہ غوث ہیں، جس نے اپنی زندگی جنگل میں گزاری ہو، اللہ اللہ کر کے گزاری ہو، تو جب بندہ اس رستے میں چلتا ہے نا تو کھانے پینے کی جو بے نیازی اللہ دیتے ہیں اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں، ایک تو لقمے لیتا ہے، ایک آدھی روٹی کھاتا ہے تو کئی کئی دن وہ اس پہ گزار لیتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں نا صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، پھر سوتے وقت میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اسنیک بھی ہونے چاہیے، پھر کافی چائے بھی چلتی ہے، یعنی یہی عادت ہے ہماری کھانے کی۔ تو ان کا جسم پھٹا تو شہر والوں نے باہر نکال دیا، اب پھر ان کی جو نعمت ہے کہاں منتقل ہوئی؟ یہاں پر جب انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو وہ جو روٹی کا ٹکڑا تھا نا اس کے اندر اپنی توجہ فرما کے اس کو منتقل کر دی، جب تک آپ کے اندر کہیں سے کوئی نعمت منتقل نہ ہو آپ روحانیت کے رستے پر نہیں آ سکتے۔ چلنا بات کی بات ہے، چلنا بات کی بات ہے، آ بھی نہیں سکتے جب تک آپ کو فیض منتقل نہ ہوا ہو۔ کسی کی نعمت کا اگر آپ کو حصہ نہیں ملا آپ روحانیت میں نہیں آ سکتے، روحانیت میں نہیں چل سکتے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صرف ایک اشارے سے معرفت عطا فرمائی۔ آپ مجھے بتائیں جو سلسلہ نقشبندیاں ہیں نا اس کے اندر پاس انفاس کا ذکر ہے کہ سانس سے ذکر کرنا ایسے، آپ مجھے 5 منٹ کر کے دکھاؤ یہ، اور گردن بھی باقاعدہ ضربوں کے ساتھ ہے، بندہ آدھا شدائی ہٹا پاگل ہو جاتا ہے۔ جو شیخ ہے وہ کہتا ہے تھوڑا سا دیسی گھی بھی کھانا ہے، تھوڑا مکھن بھی کھانا ہے، یہ نہیں کہ رات کو کچھ نظر آئے بولے کشف ہونا شروع ہو گیا۔
اور اگر حضرت صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، حضرت صاحب کو خشکی ہوئی ہے. پہلے جب میں میاں صاحب کے پاس گیا تو میاں صاحب نے جاتے مجھے نہیں یہ فرمایا تھا کہ بیٹا اتنی جا کے ضربے لگانا، اتنا یہ کرنا، فلاں کرنا فلاں کرنا. نہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ عبادت جو سی ہے نا اس کو پریکٹس سے نکل جا، عادت سے نکل. عادت سے نہیں عبادت کرنی، عبادت عادت سے نہیں ہوتی. مولا کائنات عبادت کا آپ دیکھو کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے. مولا کائنات کی پنڈلی میں تیر لگا، اب اس پنڈلی کو ہاتھ بھی لگاتے تو مولا کائنات فرماتے مجھے تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کو ٹچ نہ کرو، نہ چھیڑو. تو فرمانے لگے کہ حضرت بھی کیسے نکلے گا یہ؟ تو فرمانے لگا جب میں نماز پڑھوں گا. پنڈلی میں کیا لگا تھا؟ تیر. پنڈلی میں تیر لگا ہوا ہو تو بولو میں نے نماز پڑھنی. اب کئی لوگ بولیں گے جی وضو کیسے ہوگا، خون نکل رہا ہوتا وضو نہیں ہوتا. حضرت امام حسین کا ہو گیا تھا، کربلا میں ہو گیا تھا. تو یہ ان کے والد کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کے والد کی بات ہو رہی ہے. جہاں سے دین چلا ہو ان کے ساتھ ایسے فتح بازی نہیں کرتے. جن کے گھر سے دین نکلا ہوا ہو ان کو پتا ہے اس کا الٹرنیٹ کیا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں گا نا تب تیر نکالنا. تو مولا کائنات نے فرمایا اللہ اکبر. بس اللہ اکبر فرمایا اور کائنات گم ہو گئی، ختم. سب منظر نظارے ختم، صرف ایک منظر تھا اور اپنے رب کا تھا. کیسے فرمایا کہ دعا کیسے نماز پڑھنی ہے؟ کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان ہے، یہ مرتبہ احسان میں پتہ چلا جاتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر نبی پاک نے فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ ہے. مراقبہ نکلا ہے رقیب سے، نگہبان سے، یعنی اپنی نگرانی کرنا. مولا کائنات نے جب وہ نماز کی نیت باندھی تو تیر کھینچنے والا تیر کھینچا اور نماز جاری. پتہ میں نہیں، جنبش میں نہیں. یہ عبادت ہے. کتنے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں مگر وہ ریاضت کرتے ہیں قرآن کی کسی آیت پہ، قرآن کے کسی اسم پہ، قرآن کے کسی لفظ پہ ریاضت کرتے ہیں اور وہ پا جاتے ہیں. پھر ہمارے اندر کمی کہاں ہے؟ یعنی دین بھی آپ کا اپنا ہو، روحانیت بھی آپ کی اپنی ہو. اب جتنی یہ انگلش موویز ہیں نا، مارولز کی جتنی موویز ہیں، یہ ساری کی ساری آپ لوگوں کی روحانیت پہ بنی ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں پرواز کیا کرتے تھے، ان کے باقاعدہ پر نکلتے تھے. ہے مووی ایسی بنی ہوئی کہ نہیں جس کے دو پر نکلتے ہیں؟ ہاں نکلتے ہیں، ہے نا واقعی. اور ایک ہے وہ جس کے پاس ہتھوڑا تھا، تھور ہے نا، تھور کیا بولتے ہیں؟ تھور. تو کئی اللہ کے دوست ایسے ہیں جن کے پاس عصا ہے، عصا. اور عصا اڑتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے اور دھلائی بھی کرتا ہے اور سارے کام تکوین کے کام کرتا ہے. پتہ ہے عصا کس کے پاس تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا. حضرت بابا جمال الدین جانمن جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تھا. یہ کون تھے؟ یہ حضرت محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فوج میں تھے جنہوں نے اس مندر کو فتح کرنا تھا، سومناتھ کے مندر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ جمال الدین وہاں اس لشکر میں داخل ہونا ہے اور اس لشکر کی مدد کرنی ہے، حمایت کرنی ہے، نصرت کرنی ہے. اور یہ خواب کس کو آ رہا ہے؟ محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اور یہ عامل تھے سورۃ یاسین کے، اور 7 سلاطین میں ان کا نام آتا ہے.
اور ساتھ سلاطین میں حضرت ابراہیم بن ادم بھی ہیں، بازید بستامی بھی ہیں. تو آپ دیکھ لو حضرت محمود غازنوی کیا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں. تو خواب انہیں بھی آیا کہ تیری جو فوج ہے اس کے اندر ہم نے ایک بندہ داخل کر دیا. تو فرمان لگے، میں نے خواب میں پوچھا کہ وہ میں کیسے میں جانوں گا. فرمان لگے کہ رات کو ایک آندھی اور طوفان آئے گا، سارے خیمے اڑ جائیں گے، ساری لائٹیں بجھ جائیں گے، صرف جس کا دیا جلتا ہوگا، جس کا خیمہ لگا ہوا ہوگا وہی ہے وہ. تو رات کو واقعی آندھی آئی، طوفان آیا، سب اڑ گئے. تو جب آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور دیا جل رہا ہے اور اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ جب گئے تو فرمان لگے حضرت آپ میری ایسی مدد فرمائیں گے. تو آپ نے دیکھتی فرمایا کہ محمود آ گئے، تو ہم تیرے لیے آئے ہیں. تو پھر آپ نے محمود کو وہ ساری چیزیں بتائی، محمود کی مدد کی، بادشاہ بننے کے لیے، وزیر بننے کے لیے، بشیر بننے کے لیے، صدر وزیر اعظم بننے کے لیے، ایم این اے ایم پی بننے کے لیے، یا کسی کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے آپ کو کسی فقیر کی دعا چاہیے. آپ کو کسی فقیر کی دعا چاہیے. آپ کو کسی فقیر کی دعا چاہیے. فقیر آگ اور پانی اور حکمران اس سے کبھی نہیں الجھنا. اگر آگ اور پانی ہو لڑ سکتے ہو؟ نہیں لڑ سکتے نا. اور وقت کا حکمران ہو اس سے لڑ لو گے تم؟ اس سے بھی نہیں لڑ سکتے. زیادہ سے زیادہ بدوا دے دو گے. اب میری اور آپ کی بدوا کس کام کی؟ اور ایک چیز ہے فقیر، اس سے بھی نہیں الجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زبان کی نوک پر سامنے والے کی تقدیر ہوتی ہے. سامنے والے کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تو کبھی دعا کر دینا تو میری سوئی ہوئی تقدیر جاگ جائے. اور اللہ کی عزت کی قسم جب مقدر جاگتا ہے نا، الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. تم بادشاہ کو جوتا مارو تو بادشاہ کہتا ہے سبحان اللہ، حضرت کی جوتی آئی. اللہ. اور لوگ تھاپڑا کھا کے کیا کہتے ہیں کہ اب بخت و نصیب کھل جائے گا، جاگ جائے گا. جاگتا ہے، جاگتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے جاگتا ہوا دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے جاگتا ہوا دیکھا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کبھی نہ کہو کہ آپ دعا کریں، کبھی نہ کہو دعا کریں. ایسا عشق کرو، ایسی محبت کرو کہ دعا کے لیے مجبور ہو جائے. دیکھو جب کسی پہ چھائے رہو گے تو وہ رات کو یاد آئے گا نا. وہ بندہ کسی کے اوپر چھائے رہو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کو یاد کرتے رہو، میسج کری جاؤ کری جاؤ، اگلا بندہ تنگ آ جائے گا. بندہ بولے اللہ اس کی تو جان چھڑا، اس کا تو کام کر. اب زیادہ کرنے نہیں ہے ویسے بڑے آتے ہیں. اور پھر ایک آدھ کو میں نے جواب نہیں دیا تو وہ کہتے بڑا ضرور ہے آپ نے، اب کیا کر سکتے ہیں، بڑا غرور ہے آپ میں. میں نے کہا تو کبھی اس جگہ پہ بیٹھا ہو نا جب میں بیٹھتا ہوں تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. اچھا نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے. اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں، پرائے بھی ناراض ہوتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے. میرے والد صاحب مجھے ابھی ملے تو کہتے بھول گیا نا مجھے. تو جتنے ہمارے ساتھ 2-3 دن سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے ہم فجر تک تو جاگتے رہتے ہیں. جنہیں اندر بند کر کے لٹا کے میں پھر گھومتا رہتا ہوں، چیزیں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ چیز اس کا کیسے ہوا، یہ کیسے ہے، یہ کیسے. تو دعا کا کہنا نہیں، دعا لی جاتی ہے. مولا کائنات نے کبھی نبی پاک کہا تھا میری دعا کرے؟ کبھی کوئی ایک جگہ دکھاؤ، کہیں ایک جگہ لکھا ہو کہ مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں؟ نہیں. نبی پاک نے فرمایا علی
میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح باندھتے واپس کر کے واپس آ جانا مدینہ. فرمایا تھا نا. تو آپ فرماتے ہیں سب سے محفوظ رات وہ تھی کہ جب مجھے پتا تھا میں آج رات مروں گا نہیں، کیونکہ میرے نبی کے منہ مبارک سے نکلا ہے کہ علی صبح پہنچنا مدینہ. تو جب وہ آئے تو دیکھا بستر، تو انہیں یہ محسوس نہیں ہو سکا کہ علی ہے کہ نبی ہے. اتنی مشابہ ہے، اتنا ملنا جلنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں اس ہاتھ میں کھلی ہوں، نبوت والی ہاتھ میں آنکھیں کھلی ہوں، جس نے اس کی زبان کو 3 دن چوسا ہو، اور جس نے نماز اپنے نبی کے پیچھے پڑھی ہو بچپن سے، جس نے اپنے نبی کو ہی دیکھا ہو، اپنے محبوب کو دیکھا ہو، وہ تو ایک ایک ادا جانتا ہوگا. وہ چلتے کیسے ہیں، وہ بولتے کیسے ہیں، وہ دیکھتے کیسے ہیں، وہ کھاتے کیسے ہیں، وہ پیتے کیسے ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی میرے نبی کو جانتا ہے وہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں. سب سے زیادہ کوئی اگر کوئی میرے نبی کو جانتا ہے وہ مولا کائنات ہیں، سب سے زیادہ. اور جان نچھاور کرتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام. اگر کھانا، مثال کے طور پر، یہ نہیں کہ وہ غریب لوگ تھے، اگر کھانا 2 بندوں کا ہو یا 1 بندے کا ہو تو وہ سارا گھرانہ بھوکا رہتا تھا. تو اپنی وہ اہلیہ کو کہتے تھے، فاطمہ بنت اسد کو، دیکھو محمد کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے. کیوں؟ جانتے تھے محمد کون ہے. کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو کہتے تھے کہ اپنے اس کزن تو خیر نہیں کہتے ہوں گے، اب عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، کہ اپنے اس بھائی کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ اگر کوئی پتھر یا کوئی تیر آئے تو اس کے آگے کھڑے ہونا ہے، اس کو بچانا ہے ہر حال میں. میرے اللہ نے حضرت ابو طالب کو ان کے گھر سے ایسا کام لیا. پھر اللہ کا انعام کیا تھا؟ اللہ کا انعام پتہ کیا تھا؟ اللہ نے فاطمہ کو ابو طالب کی بہو بنا دیا. سلام اللہ علیہ. اب سمجھ آ رہی ہے انعام کیسے چلتے ہیں؟ اور انعام آپ دیکھو خدمت کیسی چلتی رہی. حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنا مال، اپنا جان، سب کچھ اپنے محبوب کے لیے لگا دیا. ایک بزنس وومن تھی نا، بزنس کرتی تھی، تجارت کرتی تھی، تو اپنا ایک خادم بھیجا ساتھ کہ ذرا جاؤ اور اس نوجوان کے ذرا معاملہ دیکھ کے بتانا کیسے. اب جو نبی پاک کے پاس آئے وہ دیوانہ نہ ہو، عاشق نہ ہو. تو جب وہ واپس آئے تو کہنے لگا کہ وہ تو ایک کمال شخصیت ہے، تو ایک ایسا چلتا ہوا جادو ہے. ہم تو خواب میں دیکھنے تو دیوانے ہو جائیں، عاشق ہو جائیں، نہ بھی دیکھا ہو تو لوگ سارے عاشق ہیں. اب میں نے نہیں دیکھا تو عاشق ہوں، بننے کی کوشش کرتا ہوں نا. تو جو دیکھتے ہیں، جن کی آنکھیں اتنی مبارک ہیں، جن کے سینے اتنے مبارک ہو جاتے ہیں کہ نبی کے سینے سے لگیں، جن کے ہاتھ اتنے مبارک ہوتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، جن کا جسم اتنا مبارک کہ نبی پاک کا لعاب دخن ان کے جسموں میں داخل ہو جائے، وہ کتنے خوش قسمت ہیں. وہ جن کو نبی پاک کا جھوٹا پینے کو مل جائے، جھوٹا کھانے کو مل جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہوگی. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اب جب شیب ابی طالب میں تھوڑے سالوں کے لیے وہاں پر رہنا پڑا، ایک آزمائش آئی تو بچوں کو پتے کھلاتے رہے. اب کیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی کرامتیں اور جو موجے تھے وہ ظہور نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے نا. پکا پکا کھانا آ سکتا تھا آسمان سے، آتا تھا نا. پچھلے نبیوں کو آیا نا، تو یہاں کیوں نہیں آیا؟ دیکھو جب آپ اللہ والوں کے ساتھ چلتے ہو نا، اور جب آپ ان سے عشق کرتے ہو، پھر نفع اور نقصان کے بغیر چلتے ہو، تو پھر آزمائش آتی ہے. اور جب آزمائش میں جب تم ثابت قدم رہتے ہو تو اس کے بعد جو خزانوں کے منہ کھلتے ہیں. پھر صحابہ فرمایا کرتے تھے جب ہم نے کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، جب ہم نے دوسرے ملکوں کو فتح کیا، تو سونے کو کلہاڑوں سے کاٹا کرتے تھے اور تقسیم کیا کرتے تھے.
مگر فقیری رہی کہاں پر؟ فقیری ایک جگہ رہی، اور فقیری تھی اہل بیت کے پاس۔ کوئی فقیر بنے، کوئی کلندر بنے، کوئی فقیر بنے، کوئی کلندر بنے، اور بولے کہ فیض حضرت علی سے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نقش بندیہ سلسلے کے اندر بھی اگر کسی نے فقیری لینی ہے تو وہ جائے گا مولا کائنات کے پاس۔ چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، شتاری ہو، مداری ہو، جو بھی سلسلہ ہو، اس نے مولا کائنات کے در پہ جانا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول ہے کہ میں علم کا کیا ہوں؟ شہر ہوں، اور دروازہ علی ہے۔ تو دروازے کے بغیر شہر میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں ہوگے نا۔ تو تم کسی بھی سلسلے سے ہو، آنا کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس۔ اور یہ میری باتیں ہیں، انہیں دھیان سے اپنے اندر جذب کر لو، دھیان سے اس کو یاد کر لو کہ اگر کوئی نعمت پانا چاہتے ہو، وہ روحانیت کی ہے، وہ ظاہر کی ہے، وہ باطن کی ہے، وہ مولا کائنات کے در سے ملے گی انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی کچھ پانا ہو تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کچھ نوافل بھی بتائے ہیں، ذکر اذکار بھی بتائے ہیں، سارے معاملات بتائے ہوئے ہیں۔ بات ہے عشق کتنا ہے آپ کا اور میرا ان کے ساتھ۔ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے محبوب پہ سب کچھ وار دیا۔ اب وہ گاٹی آ گئی شیب ابی طالب کی، وہ وقت آ گیا آزمائش کا۔ اب وہاں پر کھانا بنا بیچتی، چھپ کے چھپا کے، کبھی جو بیچ رہی ہیں، کبھی خود لے کے جا رہی ہیں، کبھی خادم کے ذریعے بیچ۔ ایک دفعہ آپ جا رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان سے کہیے کہ اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ آپ کو سلام دے رہا تھا، اور ان کو میرا بھی سلام کہیے گا۔ کس وجہ سے؟ خدمت کی وجہ سے، جو اپنے محبوب سے وفاداری کی اس کی وجہ سے، جو مشکل میں کام آئی اس کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ دو جہاں تو حوالے کیے ہی کیے۔ فاطمہ کن سے ہیں؟ کن کی بیٹی ہے؟ نبی پاک کی کتنی ازواج تھی؟ 11۔ کن میں سے نسب چلا؟ ہاں، یہی نام ہے میرے بھائیوں، یہی نام ہے اللہ کا کہ خدیجہ تو نے میرے محبوب کی خدمت کی، میں اپنے محبوب کا نسب تم میں سے چلاؤں گا۔ نسب کس سے چلتا ہے؟ مرد میں سے۔ اور اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا ہم آپ سے نسب چلائیں گے، ہم آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے ان سے نسب چلائیں گے۔ قیامت کے دن فرشتے فرمائیں گے کہ یا اللہ حضرت آسیہ تشریف لا رہی ہیں، تو اللہ فرمائے گا بہت اچھی بات ہے، مرحبا، آپ آئیں۔ پھر فرشتے فرمائیں گے، کہیں گے اللہ سے کہ یا اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، اللہ فرمائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، بلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا جائے گا کہ اللہ حضرت مریم علیہ السلام تشریف لا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مرحبا، تشریف لائیں۔ پھر فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سب نبیوں کو کھڑا کرو، ساری مخلوق کو کھڑا کرو، سب کو کھڑا کرو اور بولو گردنیں جھکا لیں۔ جب گردنیں جھکا لیں گے نا پھر اللہ بولے گا نظریں بھی جھکا لو۔ جب نظریں جھکا لیں گی تو 70,000 حوروں میں بی بی جان تشریف لے کے آئے گی، اور 70,000 حوروں کا لباس ایک جیسا ہوگا۔ اب میں حضرت علی کی بات کرتے بی بی جان کی طرف آ جاتا ہوں، بار بار ابھی میں اندر بیٹھا ہوں، اس کو ہدیہ بھی کر رہا تھا، اب حضرت علی کا نام لیتا ساتھ بی بی جان کا ساتھ، عادت ہے میری روزانہ کی، تو ان سے بات کرتے کرتے میں ان کی طرف نکل جاتا ہوں۔
تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بی بی جان تشریف لے کے آئے. میں بی بی جو جان ساتھ لفظ لگاتا ہوں کیونکہ میری ماں ہے. تو ماں کا تو بندہ کہہ سکتا ہے. تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں وہ تشریف لے کے آئے. کیا شان ہوگی. آپ یہ دیکھو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور دیکھتے کہ میری بیٹی آئی ہیں تو کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے دروازے تک جاتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے. اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے. آپ ذرا بی بی جان کا مقام دیکھیں، خاتون جنت کا مقام دیکھیں. سید النساء العالمین، دنیا کی جو پہلی عورت ہے اس سے لے کے آخری عورت تک جس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے وہ خاتون جنت ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے فاطمہ کو راضی اور خوش کیا اس نے مجھے راضی اور خوش کیا اور اللہ کو راضی اور خوش کیا. اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے اور اللہ کو تکلیف دی. آپ مجھے بتاؤ یہ جو آپ ہدیہ کرتے ہو بی بی جان کو، خاتون جنت کو کچھ پکا کے لوگوں میں تقسیم کر کے اس کا ثواب انہیں ہدیہ کرتے ہو، آپ کیا صرف خاتون جنت کو راضی اور خوش کر رہے ہو؟ نہیں میرے دوستوں، نہیں آپ نہیں کر رہے. آپ تو پتہ نہیں کائنات کی کس ہستی کو راضی اور خوش کر رہے. اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے. اللہ کی عزت کی قسم پیغامات آتے ہیں کہ میں تم سے راضی، میری اہل بیت تم سے راضی، میرا اللہ تم سے راضی. جو ان سے عشق کرتا ہے میں ان کی بات کروں. پیغام آتے ہیں، میسج آتے ہیں، پھر ان پیغامات اور میسجوں پر گواہ بنائے جاتے ہیں. ایک تمہیں خواب آئے یا تمہیں مشاہدہ ہو، اس کے تو تم ہی صرف آئی وٹنس ہو نا، صرف تم گواہ ہو. اور یہ کائنات اگر کسی اور پہ کھولے اور وہ بولے، وہ بھی چہرہ کتنا خوش قسمت چہرہ، اس کو بھی کیا رنگ لگے، اسے بھی نہیں پتا کیا رنگ لگ گئے، اسے بھی نہیں پتا نا، نہیں پتا چلتا. آپ مجھے بتاؤ آج اگر آپ اکٹھے ہوئے ہو تو کس کے نام پہ آئے؟ کس کے؟ بولو نا. سارے گواہ بناؤ فرشتوں کو، جنات کو. کس کی محبت میں اکٹھے ہوئے؟ حضرت علی کی محبت. کرم اللہ وجل کرے تو عشق کرو گے نا انشاءاللہ. اور عشق کون سا کرنا ہے؟ انے والا، سوچ سمجھنے والا عشق نہیں کرنا. اگر سوچو سمجھو گے تو آپ کو بھی سوچ سمجھ کے دیا جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید میرے سامنے کیسا ہے؟ شیشے کی مانند ہے. کانچ کی بوتل ہے نا، اس کی مانند ہے کہ میری زبان پہ صرف شریعت کا تالا لگا ورنہ میں سب کچھ بتا دوں میرے اندر کیا ہے. اور پتہ ہے ایسی نعمت بھی کس کو جاتی ہے؟ جس کا سینہ سمندر کی طرح گہرا ہو جائے، جس کا سینہ قبرستان بن جائے. اسے پتہ ہے باہر گالیاں نکال رہا مجھے اور اندر آ کے سینے سے لگے گا، اس کو بھی نوازا جاتا ہے. جس کے پاس اتنا ظرف ہو اس کو ولایت ملتی ہے، اس کا باطن روشن ہوتا ہے. اور اگر یہ نعمت کسی ایسے بندے کو مل جائے گی تو بندہ بولے تو آ صحیح ہے، ایک دفعہ واہ صحیح، میں تو ٹھنڈی لسی پلاؤں گا سردی میں جیسے صبح مجھے پلائی انہوں نے. اس کا اثر مجھ پہ ہو رہا ہے. مجھے کہتے رہے لسی نہ بھی ہو، میں نے کہا نہیں پلا دو. تو پھر عشق کرو گے نا انشاءاللہ. اب ہماری لاہور والی خانقاہ بھی تیار ہونے والی ہے تو شب برات پہ ملیں گے وہاں انشاءاللہ. شب برات پہ، شب برات کی رات وہ مس نہیں کرنی، وہ مس نہیں کرنی. اس کے لیے محنت میں نے ابھی سے شروع کرنی آپ لوگوں کے لیے. وہ رات
پانے کی رات ہوگی، مقدر جگانے کی، پورے سال کے رزق کا بندوبست ہوتا ہے اس رات میں، پورے سال کی عافیت کا بندوبست ہوتا ہے اس رات میں۔ کسی کو خارش ہو، پھر کسی کو ٹھنڈ لگے، اپنے دل میں جو جو آپ کے مسائل ہیں نا، ان کی نیت کر کے دعا مانگیں۔ اور آج عطاؤں کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، تو اگر کسی کی برتھ ڈے اور اسے کچھ مانگ لیا جائے، وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا نا۔ تو آج ہم نے مولا کائنات کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تیرے دوست کا یوم ولادت ہے، اور اللہ ہمیں تو یہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ سردی لگ رہی ہے، سردی مجھے بھی لگ رہی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب عليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب عليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے مالک، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، میرے مالک مولا کائنات کی برکت اور وسیلے سے ہماری تمام کی جائز حاجات پوری فرما، اللہ نیک مقاصد پورے فرما، اللہ جتنی پریشانیاں ہیں، آفتیں بلائے ہیں، اللہ وہ ختم فرما، اللہ آزمائشوں کو سکھوں میں بدل دے، اللہ پریشانیوں کو خیروں میں بدل دے، اللہ سب کے گھر آباد کر دے، اللہ سب کے گھر آباد کر دے، اللہ سب کے گھر آباد کر دے، اللہ کوئی کسی طرح کا پریشان ہے، کوئی کسی طرح کا پریشان ہے، اللہ سب کی جس طرح کی کوئی پریشانی اللہ تو دور فرما، میرے مالک جس کے اوپر قرضے ہیں اللہ ان کے قرضے تو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں اور جو اس محفل میں آئے ہیں اللہ ان کی بیماری دور فرما، اللہ جو اس محفل کو بعد میں دیکھیں گے اور اس دعا کو آمین پہ آمین بولیں گے، اللہ ان کی بھی بیماریاں دور فرما، ان کی بھی حاجتیں پوری فرما، میرے مالک جس نے بھی اس محفل میں جیسا جیسا حصہ ڈالا، جتنا حصہ ڈالا، جس طرح کا حصہ ڈالا، میرے مالک تو اس کو اور اس کی نسلوں کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ جو شخص نیازوں میں حصے ڈالتے رہے، اللہ کس نے کوئی کچھ ڈالا، کوئی کس طرح کی خدمت کر سکا، اللہ سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک تم سب پہ فضل فرما دے، تو سب پہ کرم فرما دے، اللہ دور پرے سے مسافر پردیسی چل کے آئے اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ ہم سب کو ولایت عطا فرما دے، میرے مالک ہم سب کو ایسی زبان عطا فرما کہ ہماری زبان سے خیر نکلے، اور جو خیر نکلے تو اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرما لے، اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، اللہ دشمنیوں کی دشمنی سے بچا، اللہ برے وقت سے بچا، اللہ بری تقدیر سے بچا، اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے والدین ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ جو والدین جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرما، میرے مالک جن کے کو باہر کے کام بننے والے ہیں، کوئی دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، کسی کی کوئی میڈیکل پاس ہونے والے ہیں، کسی کی ایجوکیشن میں کوئی مسائل ہیں، اللہ سارے مسائل حل فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جن کی بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں ان کے مسائل حل فرما، اللہ نیک ساتھی عطا فرما، نیک جیون ساتھی عطا فرما، اللہ ایسا ساتھی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اللہ عورت مرد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور مرد عورت کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جائے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے لیے روحانیت کی راہیں کھول دے، اللہ ہمیں روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہمارے درجات میں بلندی عطا فرما، میرے مالک ہمیں معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے نفس کی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اللہ ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، میرے مالک جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے،
میرے مالک اس محفل میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور حدیث میں آتے ہیں جہاں تیرا ذکر کیا جائے وہاں فرشتے بھی آتے ہیں۔ میرے مالک جو جو یہاں آیا اللہ اس کی تمام حاجات پوری فرما، اللہ تمام منتیں مرادیں پوری فرما، اللہ ان پہ فضل فرما دے، اللہ ان پہ کرم فرما دے، اللہ ان پہ آزمائشوں ختم کر کے ان پہ خیروں کے دروازے کھول دے، اللہ خیر و عافیت سے ان کے آزمائشیں مکمل ہو جائیں۔ میرے مالک دشمنوں کی دشمنی سے بچا، اللہ جادو سے بچا، ٹونے سے بچا، اللہ نظر بد سے بچا، اللہ بندش سے بچا، اللہ برے وقت سے بچا، اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحمت فرما دے، اللہ عطا فرما دے۔ میرے مالک تو اپنی رحمت ایسی عطا فرما کہ ہمیں اللہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اللہ تو سدا بن مانگے عطا فرما دے، اللہ سدا بن مانگے عطا فرما دے، میرے مالک سدا بن مانگے عطا فرما دے، اللہ سب کو خیر و عافیت سے واپس لے کے جانا، اللہ خیر و عافیت سے واپس لے کے جانا، اللہ 15 شعبان ہوگی اس میں ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میرے مالک اس 15 شعبان کو میرے مالک ہمارے لیے وسیع رزق کا بندوبست کرنا، اللہ اس 15 شعبان کی برکت اور وسیلے سے ہمیں عافیت دے دینا، اللہ اس 15 شعبان کی برکت سے ہماری زندگیوں میں برکت دے دینا، اللہ اس 15 شعبان کی برکت سے اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر کر دینا، اللہ تیرا رجب ہے مولا کائنات کی یوم پیدائش ہے، میرے مالک ان کی برکت اور وسیلے سے، ان کے والدین آبا و اجداد کی برکت اور وسیلے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلے سے، خاتون جنت کی برکت اور وسیلے سے، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی برکت اور وسیلے سے، میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، اللہ فضل فرما دینا، وہ بن مانگے فضل فرمانا اور سدا بن مانگے دیتے رہنا، اللہ سدا بن مانگے دیتے رہنا، اللہ سدا بن مانگے دیتے رہنا، اور کامل برکت کے ساتھ دینا، کامل عافیت کے ساتھ دینا، کامل خیر کے ساتھ دینا، اور اللہ بغیر تخیر کے دینا، اللہ بغیر تخیر کے دینا، اللہ بغیر تخیر کے دینا، آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔